بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحامدین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آج ہم اور آپ نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے اس مسجد میں حاضر آئے۔ رب قدیر ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ رب قدیر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم جو عبادت کر رہے ہیں، حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے۔ جمعہ کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ جو لوگ بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ آج کی اس مقدس دن کے صدقے میں ان بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ رب قدیر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم تمام مسلمان کی جان، مال، عزت، آبرو، مکان کی حفاظت فرمائے۔ شریعت مطہرہ پر صحیح معنوں میں چلنے کا اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے، اور رب قدیر اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم تمام مسلمان کو مرتے دم تک مسلک اعلیٰ حضرت پر استقامت عطا فرمائے۔ آج جو موضوع لے کر میں آیا ہوں، آپ حضرات اس سے بغور سماعت کریں، اس لیے کہ ابھی کچھ ٹائم سے ایک فیشن ہمارے اندر برپا ہو چکا ہے۔ جب بھی جمعہ کا دن آتا ہے، واٹس ایپ پر صرف ایک ہی میسیج گھومتا ہے، جمعہ مبارک، دعا میں یاد رکھنا۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہر بندہ جمعہ مبارک، دعا میں یاد رکھنا۔ دعا میں یاد رکھنا ہم اکثر لوگوں سے کہا کرتے ہیں، بھائی میرے لیے دعا کرنا، بھائی میرے لیے دعا کرنا۔ کسی کو کہنا کہ میرے لیے دعا کرنا اور کوئی ایسا کام کرنا جس سے سامنے والے کے دل سے دعا نکلے، دونوں میں فرق ہے۔ ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ دعا کرنا، مولانا صاحب دعا میں یاد رکھنا۔ یہ بات کوئی بری نہیں ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ مولانا جی منع کریں دعا کرنے کے لیے، کسی کو کہنا نہیں، کرا سکتے ہیں۔ ماں باپ سے، استاد سے، پیر سے، اللہ کے نیک ولیوں سے، ان کے پاس جا کر کہہ سکتے ہیں کہ دعا میں یاد رکھنا۔ لیکن کوئی ایسا کام بھی ہم کریں، اپنے اندر کوئی چیز ایسی لائیں کہ وہ کام ہم کریں جس سے سامنے والا راضی ہو جائے اور پھر وہ ہمارے لیے خود بخود دعا کر دے۔ ایک ہوتا ہے کرانے سے دعا، ایک ہے کرانے سے دعا، اور ایک ہے کہ سامنے والے سے دعا نکلی۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اچھا، جو لوگ دعا کراتے ہیں، جو لوگوں سے کہتے ہیں دعا کرنا، وہ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اللہ صرف نیک لوگوں کو ہی سنتا ہے۔ مولانا ہم آپ سے نہیں کہیں گے تو کس سے کہیں گے؟ کیا اللہ صرف مولانا کی ہی سنتا ہے؟ کیا اللہ صرف مولانا لوگوں کا ہی اللہ ہے اور لوگوں کا اللہ نہیں؟ اللہ فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ یہ قرآن پڑھ رہا ہوں میں، قرآن کا اسلوب دیکھیں۔ رب فرما رہا ہے حبیب میرے بندے، غور سے سن رہے ہیں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اے حبیب میرے بندے تیرے پاس آ کر میرا پتہ پوچھ رہے ہیں۔ بندے میرے ہیں، کون ہیں یہ؟ بندے میرے ہیں، آتے تیرے پاس ہیں۔ بندے میرے ہیں، آتے تیرے پاس ہیں
اور آنے کے بعد تیرے پاس آنے کے بعد پتہ میرا پوچھ رہے ہیں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، آپ شاید سمجھ نہیں رہے، یہ بات وہ عاشقانہ والی ہے کہ رب بندوں سے کتنا محبت فرماتا ہے، رب کتنا بندوں سے پیار فرماتا ہے کہ رب فرماتا بندے میرے ہیں، کیسے بھی ہیں تو بندے میرے۔ جب حبیب بندے میرے ہیں، آتے تیرے پاس ہیں، تیرے پاس آنے کے بعد پتہ میرا پوچھ رہے ہیں۔ عبادی انی فانی قریب، حبیب جب میرے بندے تیرے پاس آ کر میرا پتہ پوچھیں تو انہیں کہہ دینا وہ تو رب بہت زیادہ قریب ہے۔ فانی قریب، وہ تو بہت زیادہ قریب ہے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، رب فرماتا ہے میں ان کی دعا کو قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارتے ہیں۔ پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے اجیبو، تو پھر میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں، میں جواب دیتا ہوں۔ یہاں تک کہ سرکار نے حدیث میں ارشاد فرمایا بندہ ایک مرتبہ یا اللہ کہتا ہے، بندہ ایک مرتبہ۔ اب اس بندے میں کہیں سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ نیک ہو، نمازی ہو، حاجی ہو، زکوٰۃ دینے والا ہو، کہیں نہیں فرمایا۔ سرکار فرماتے بندہ، اب بندے میں سارے لوگ ہیں، عبادت گزار بھی ہے، نافرمان بھی ہے، نمازی بھی ہے، غیر نمازی بھی ہے، حاجی بھی ہے، غیر بھی حاجی ہے، فقط اللہ کے بندے۔ اب سرکار فرماتے بندہ ایک مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں پکارتا ہے یا اللہ، تو رب کتنا کریم ہے، اس ایک مرتبہ پکارنے والا جب پکارتا ہے یا اللہ تو رب کی رحمت 70 مرتبہ آواز دیتی ہے بندے مانگ، کیا مانگ رہا ہے؟ بندہ کوئی بھی ہو، کیسا بھی ہو، ایک بار کہتا ہے یا اللہ، رب کتنا کریم ہے، ایک بار کہتا ہے یا اللہ تو رب فرماتا ہے رب کی رحمت 70 مرتبہ آواز دیتی، بندے مجھے پکارا ہے، مجھے پکارا ہے، بندے مانگ، کیا مانگتا ہے؟ آگے قرآن سنے، رب فرماتا ہے حبیب جب میرے بندے تیرے پاس آ کر میرا پتہ پوچھیں تو انہیں فرمائے کہ وہ رب تو بہت قریب ہے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تو انہیں چاہیے کہ وہ مجھ سے مانگیں، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، انہیں چاہیے کہ وہ مجھ سے مانگے، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان بھی لے آئیں، مانگے مجھ سے اور مجھ پر ایمان بھی لے آئیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ سیدھی راہ پائیں۔ یہ ہوئی قرآن کی آیت۔ آئیے حدیث پہ چلتے ہیں۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الدعاء مخ العبادہ، سرکار فرماتے ہیں دعا عبادت کا مغز ہے، دعا عبادت کا مغز۔ دوسری حدیث میں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الدعاء صلاح المومن، الدعاء صلاح المومن، سرکار فرماتے ہیں دعا مومن کے لیے ایک ہتھیار ہے۔ ایک دوسری جگہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ دعا وہ چیز ہے کہ دعا کے صدقے میں اللہ قضا کو بھی ٹال دیتا ہے، دعا سے قضا بھی ٹل جاتی ہے۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَعِمَادُ الدین، دعا دین کا ستون ہے، وَنُورُ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضِ، اور سرکار فرماتے ہیں یہی دعا زمین اور آسمان کا نور بھی ہے۔ پھر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اِنَّ رَبَّكُمْ حَيٌّ كَرِيمٌ، حدیث کے الفاظ دیکھیں، سرکار فرماتے ہیں اے لوگو تمہارا رب بہت زیادہ حیا کرنے والا اور بخشش کرنے والا، بے شک تمہارا رب بہت زیادہ حیا کرنے والا، حی کریم، حدیث کے الفاظ، تمہارا رب بہت زیادہ حیا کرنے والا اور بہت زیادہ بخشش کرنے والا۔ آگے سرکار فرماتے ہیں جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے، رب کون ہے؟ حیا کرنے والا اور بخشش کرنے والا۔ اب بندہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے فرشتوں اب مجھے حیا آتی ہے، اب مجھے حیا آتی ہے، میرے بندے نے میری بارگاہ میں ہاتھ اٹھایا ہے، اب اس کے اٹھے ہوئے ہاتھ کو واپس پلٹا دوں، مجھے حیا محسوس ہو رہی ہے۔ اب بندے نے مانگا ہے، اب اس بندے نے مجھ سے مانگا ہے، اس کے ہاتھ کو واپس کر دوں، خالی کر دوں، یہ مجھے حیا آتی ہے۔ تو فرشتے عرض کرتے مالک کیا کریں؟ تو رب ارشاد فرماتا ہے بندہ کیسا بھی ہے مانگا مجھ سے ہے، جو مانگا ہے عطا کر دو۔ رب کتنا کریم ہے، بندوں کی دعائیں قبول فرماتا ہے۔ لیکن آج ہمیں دوسروں سے دعا،
آپ دعا کرنا. اچھا اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت نیک لوگوں کے قریب ہوتی ہے. بے شک اللہ کی رحمت نیک لوگوں کے قریب ہوتی ہے. رحمت کس کی ہے؟ اللہ کی. قریب کس کے؟ نیک لوگوں کے. ہے رحمت اس کی، لیکن قریب نیک بندوں کے ہیں. نیک بندوں کے آستانے پر جا کر ہم دعا کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے صدقے میں ہماری دعا کو جلدی قبول فرماتا ہے. میں نے 2-3 جمعہ پہلے بھی کہا تھا، مانگتے اللہ ہی سے ہیں، مانگتے ہم اللہ ہی سے ہیں، لیکن شاہ عالم کے وسیلے سے مانگتے ہیں تو اللہ جلدی کرم فرماتا ہے. دعا ہم جو بھی کرتے اللہ سے، سرکار فرماتے تمہاری کی ہوئی دعا کبھی بھی بیکار نہیں جاتی. تمہاری کی ہوئی دعا کبھی بیکار نہیں جاتی. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بندہ جو مانگتا ہے اللہ فوراً دے دیتا ہے. جو مانگتا ہے اللہ فوراً دے دیتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بندہ مانگتا ہے لیکن اللہ اسے وہ چیز تو نہیں دیتا، اس سے بڑی چیز دے دیتا ہے. وہ رب ہے، اسے معلوم ہے کہ کون سے بندے کے لیے کون سی چیز صحیح ہے، کون سی غلط ہے. ہم کبھی مال مانگتے ہیں یا اللہ خوب مال مل جائے، اور رب جانتا ہے کہ اس کے لیے مال اچھا نہیں برا ہے، اس کے لیے مال اچھا نہیں برا ہے، تو پھر اللہ مال نہیں دیتا، سجدے کی توفیق دے دیتا ہے. وہ چیز تو نہیں دی لیکن اس سے بڑی چیز سجدے کی توفیق مل جانا کوئی معمولی بات نہیں. خوب سارا مال ہو اور سجدے کی توفیق نہ ہو تو وہ کچھ نہیں ہے، اور مال ایک پھوٹی کوڑی نہ ہو لیکن اللہ نے سجدے کی توفیق دی ہے تو وہ یہاں بھی کامیاب ہے وہاں بھی کامیاب ہے. تو سرکار فرماتے ہیں کبھی جو دعا مانگو اللہ فوراً قبول کر دے، فوراً وہ چیز دے دے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تم نے مانگا کچھ اور ہو اور وہ رب ہے، وہ چیز تمہارے لیے بہتر نہ ہو تو اللہ اس سے بڑی چیز تمہیں دے دے. اور پھر سرکار فرماتے ہیں تیسری صورت یہ ہے کہ تم نے دعا مانگی ہو اور اللہ نے اس دعا کو ذخیرہ بنا کے محفوظ جگہ پہ رکھ لیا ہو، اس کا بدلہ اللہ قیامت میں عطا فرمائے گا. دعا بیکار نہیں ہے، کی ہوئی دعا ایک بھی بیکار نہیں ہے. جو دعا مانگو گے اللہ قبول فرمائے گا، لیکن ہاں دعا کے قبول ہونے کے لیے کچھ شرطیں بھی ہیں. دعا قبول ہونے کے لیے کچھ شرطیں بھی. مولانا شاہ عالم کے آستانے پر اتنے ٹائم سے جاتا ہوں قبول ہی نہیں ہوتی ہے. ان کے آستانے پر گیا، ان کے آستانے پر گیا، ہوتا ہی نہیں ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. رب تو فرماتا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کرتا ہوں. جب رب فرماتا ہے مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کرتا ہوں، آج بندہ کہے میری دعا قبول نہیں ہوتی، ایسا نہیں ہو سکتا. ہاں کبھی کبھی ہماری دعائیں باب اجابت تک ٹکراتی نہیں ہیں. وہ کس لیے؟ سنو، حضرت مولا کائنات مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ جب بھی بندہ دعا کرتا ہے تو اس کی دعا زمین اور آسمان کے بیچ میں معلق ہو جاتی. دعا زمین اور آسمان کے بیچ میں لٹکا دی جاتی ہے. وہ دعا اب اوپر نہیں جاتی جب تک کہ وہ دعا کرنے والا سرکار پر درود نہ پڑھ لے. جب تک سرکار کے اوپر درود نہ پڑھ لے تب تک اس کی دعا زمین اور آسمان کے بیچ میں لٹکا دی جاتی ہے، معلق کر دی جاتی ہے. جیسے ہی وہ بندہ اپنی دعا میں سرکار پر درود پڑھتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ درود کے صدقے میں اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے. اور پھر کبھی کبھی ہماری دعا، ہم جو کہتے ہیں مولانا ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، اس کا ریزن دیکھیں. ہماری کچھ دعائیں قبول اس لیے نہیں ہوتی کہ ہم دعا مانگ تو رہے ہوتے ہیں. دعا کا مقصد یہ کہ ہم اللہ سے جب مانگیں تو اس امید کے ساتھ مانگیں کہ میں نے اللہ سے مانگا ہے، اللہ کریم ہے، ضرور عطا کرے گا. میں نے اللہ سے مانگا ہے، اللہ کریم ہے، ضرور عطا کرے گا. لیکن آج ہمارا المیہ تھوڑا الگ ہے. ہم دعا تو کرتے ہیں لیکن دل کے اندر ہوتا ہے ملے گا کہ نہیں، ہوگا کہ نہیں، اللہ دے گا کہ نہیں. ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. تم مانگ رہے ہو اللہ سے، مانگ رہے ہو اللہ سے. جب اللہ سے مانگ رہے ہو تو اس امید کے ساتھ مانگو کہ اللہ سے میں مانگ رہا ہوں، اللہ ضرور عطا کرے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ راستے سے جا رہے تھے، دیکھا ایک بندہ ہے زارو قطار اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے، رو رہا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعائیں کر رہا ہے.
حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر پہنچے، رب کی بارگاہ میں عرض کیا مالک وہ بندہ زار و قطار رو رہا ہے، تیری بارگاہ میں دعا کر ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، دعا مانگ رہا ہے، مالک تو اس کی دعا کو قبول فرما لے۔ تو رب نے ارشاد فرمایا موسیٰ یہ دعا کرتے کرتے مر جائے گا پھر بھی قبول نہیں کروں گا۔ دعا کرتے کرتے رب تو فرماتا اجیبوا دعوت الداعی، مجھ سے مانگو میں دوں گا، لیکن رب فرماتا ہے موسیٰ یہ دعا کرتے کرتے مر جائے گا پھر بھی اس کی دعا قبول نہ کروں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کہ مالک وجہ کیا ہے؟ دعا کرتے کرتے مر جائے پھر بھی دعا قبول نہ کرے گا، مالک وجہ کیا ہے؟ تو رب نے ارشاد فرمایا موسیٰ اس کی دعا میں اس لیے قبول نہ کروں گا کہ یہ دعا زبان سے تو مجھ سے مانگ رہا ہے لیکن اس کا دل بکریوں میں لگا ہوا ہے، دل بکریوں میں لگا ہوا ہے، زبان سے مانگ تو مجھے رہا ہے دل کہیں اور لگا ہوا ہے۔ موسیٰ جب بندے کا دل میری بارگاہ سے ہٹ کر کہیں دوسری جگہ لگ جاتا ہے تو پھر دعا میں قبول نہیں کرتا، مجھ سے دل ہٹا کر کہیں اور لگاتا ہے، مانگتا تو مجھ سے زبان سے لیکن دل کہیں اور لگاتا ہے تو پھر میں اس کی دعا قبول نہیں کرتا۔ ہماری دعائیں کبھی قبول نہیں ہوتی تو کس لیے؟ ہم مزار پر جا کر یا مسجد میں آ کر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ تو اٹھاتے ہیں، زبان سے مانگتے تو ہیں، لیکن دل بازار ہی میں لگا ہوتا ہے، دل کاروبار ہی میں لگا ہوا ہوتا ہے، اور جس کا دل اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے پھر اللہ ایسے لوگوں کی دعا قبول ہی نہیں کرتا۔ غریب نواز کا آستانہ موجود ہے، آج بھی لوگوں کو فیض مل رہا ہے، کل بھی مل رہا تھا، آج بھی مل رہا ہے، صبح قیامت تک غریب نواز کے آستانے سے لوگوں کو فیض ملتا رہے گا، ملے گا اس کو۔ بہت سارے لوگ اجمیر جاتے ہیں چھٹی پر، جانا چاہیے، وہاں جا کر دل حضوری کے ساتھ ایک مرتبہ غریب نواز سے مانگو تو صحیح، ان کے وسیلے سے، غریب نواز کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں مانگو تو صحیح۔ ہم غریب نواز کے آستانے پر بھی جاتے ہیں اور پھر خالی آ جاتے ہیں، مولانا ہر چھٹی میں جاتا ہوں کام ہی نہیں ہوتا ہے۔ بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کا نام سنا ہوگا، وہ ہندوستان کے عظیم بادشاہ تھے۔ آج ہندوستان کی تاریخ لکھنے والوں نے بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کو چور اور ڈاکو لکھا ہے معاذ اللہ، لیکن یاد رکھنا بادشاہ اورنگزیب عالمگیر صرف ہندوستان کے بادشاہ ہی نہیں، مقبول ولی بھی تھے۔ بادشاہ اورنگزیب عالمگیر مقبول ولی بھی تھے، تہجد بھی کبھی قضا نہیں ہوئی تھی، وقت کے بادشاہ تھے، لیکن جب اپنا پیٹ اور اپنے بچوں کا پیٹ بھرنے کی باری آتی تو خود سے ٹوپی بناتے تھے، خود سے ٹوپی بناتے تھے، اس کو بیچتے تھے اور اس سے جو پیسہ ملتا تھا اس سے خود بھی کھاتے تھے، اپنی اولاد کو بھی کھلاتے تھے۔ وقت کے بادشاہ ہیں یہ بادشاہ اورنگزیب عالمگیر۔ غریب نواز کے آستانے پر آئے، دیکھا ایک نابینا ہے غریب نواز کے آستانے پر آنکھیں مانگ رہا ہے، آنکھوں سے اندھا ہے، آنکھیں مانگ رہا ہے، غریب نواز آنکھیں دے دو، غریب نواز آنکھیں دے دو، غریب نواز آنکھیں دے دو۔ بادشاہ اورنگزیب عالمگیر قریب آئے اور قریب آنے کے بعد اسی نابینا کا ہاتھ پکڑ لگا، کتنے سال سے آنکھیں مانگ رہا ہے؟ اس نے کہا 3 سال سے آنکھیں مانگ رہا ہوں۔ کتنے سال سے؟ 3 سال سے آنکھیں مانگ رہا ہوں۔ بادشاہ اورنگزیب عالمگیر نے کہا 3 سال سے آنکھیں مانگ رہا ہے، اب تک آنکھیں نہیں ملی؟ کہا نہیں ملی۔ تو بادشاہ اورنگزیب عالمگیر نے کہا تو مجھے جانتا نہیں، آنکھوں سے نابینا ہے، نہیں جانتا تو اب جان لے، میں کوئی عام نہیں، بادشاہ اورنگزیب عالمگیر ہوں، عام نہیں، وقت کا بادشاہ ہوں۔ اب میں غریب نواز کے آستانے میں جا رہا ہوں، میں غریب نواز کے آستانے میں دعا کرنے کے لیے جا رہا ہوں، میں جب دعا کر کے واپس باہر آؤں تو تیری آنکھوں کی روشنی آ جانی چاہیے، میں جب باہر آؤں تیری آنکھوں کی روشنی آ جانی چاہیے، اگر نہیں آئی تو میں وقت کا بادشاہ ہوں، میری تلوار تیرا فیصلہ کرے گی، سر تن سے جدا ہو جائے گا۔ اب اگر آنکھ نہیں ملی تو سر جدا ہو جائے گا۔ اب وہ نابینا اورنگزیب عالمگیر تو گئے مزار میں، اب وہ نابینا غریب نواز کے آستانے پہ وہیں کھڑے کھڑے عرض کرتا ہے حضور اب تک تو آنکھیں مانگ رہا تھا، آنکھ نہیں ملی، حضور اب آنکھ نہیں ملی تو اب جان بھی چلی جائے گی، اب تک تو صرف آنکھیں ہی مانگ رہا تھا لیکن آنکھ نہیں ملی، اب حضور کرم کر دیجئے، اب اگر آنکھ نہ ملی تو جان بھی چلی جائے گی۔ وہ روتا رہا، رو کر اس نے مانگا۔ بادشاہ اورنگزیب عالمگیر جب مزار سے باہر نکلے تو نابینا کی آنکھ کی روشنی آ گئی تھی، اس کی آنکھوں کی روشنی آ گئی تھی۔ جب اس کی آنکھوں کی روشنی آ گئی تو لوگوں نے بادشاہ کو پکڑ لیا، حضور آپ نے کون سی دعا کی؟ یہ 3 سال سے مانگ رہا تھا، اسے نہیں ملا، آپ مزار میں گئے اور مزار سے واپس باہر آئے تو اس کی آنکھوں کی روشنی آ گئی، حضور آپ نے اس کے لیے کیا مانگا؟ بادشاہ اورنگزیب عالمگیر نے کہا میں نے تو اس کے لیے کچھ نہیں مانگا، میں نے اس کے لیے کچھ نہیں مانگا۔ لوگوں نے کہا حضور آپ نے کچھ نہیں مانگا، یہ 3 سال سے مانگتا تھا، آنکھ نہیں ملی،
آپ نے بھی کچھ نہیں مانگا تو آنکھ ملی کیسے؟ تو بادشاہ اورنگزیب عالمگیر نے کہا یہ 3 سال سے آنکھیں مانگ تو رہا تھا، فقط زبان سے مانگ رہا تھا۔ 3 سال سے مانگ تو رہا تھا، فقط زبان سے مانگ رہا تھا۔ آج جب دھمکی دی تو دل سے مانگا، آج جب دھمکی دی تو دل سے مانگا، جب دل سے مانگا تو اللہ نے اس کی دعا کو قبول فرما لیا۔ واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے۔ اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے، ہم دعا کریں تو ہمارے دل سے آہ تو نکلے۔ تو ایک ہے دعا کرانا، ہم لوگوں سے کہیں دعا کرنا، ہم خود اس قابل ہیں کہ اگر ہم بھی دعا کریں تو اللہ ہماری دعا کو قبول فرمائے گا۔ لیکن کچھ نیک اولیاء لوگ ہیں، نیک بندے ہیں، ان سے جا کر ہم دعا کراتے ہیں، کرانی چاہیے، اچھی بات ہے۔ لیکن اس سے بڑا مقام یہ ہے کہ ہم وہ کام کریں جس سے سامنے والا دعا دے دے۔ کمال ہے اس میں، کسی سے دعا کروانا اور سامنے والا خود دعا کر دے، بہت فرق ہے۔ اور کتنا فرق ہے، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیٹھے ہیں، سرکار ابھی ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے ہیں۔ حضرت ام سلیم، یہ صحابیاں ہیں رضی اللہ عنہ، والدہ ہیں حضرت انس بن مالک کی، یہ والدہ ہیں حضرت انس بن مالک کی۔ حضرت ام سلیم نے اپنے 10 سال کے بیٹے حضرت انس کا ہاتھ پکڑا، سرکار کی بارگاہ میں آئی اور آ کر عرض کیا یا رسول اللہ یہ میرا بیٹا انس ہے، آپ کی خدمت کرے گا۔ غور سے سنیے گا، حضرت ام سلیم ماں ہے، کوئی ماں یہ چاہتی ہے کہ میرا بیٹا برتن مانجے؟ کوئی ماں یہ چاہتی ہے کہ میرا بیٹا دوسروں کے کام کرے؟ لیکن حضرت ام سلیم نے آ کر سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا رسول اللہ یہ میرا بیٹا انس ہے، میں چاہتی ہوں کہ یہ آپ کی خدمت کرے۔ کھانے کی کوئی کمی نہیں تھی۔ حضرت انس فرماتے ہیں جب میری ماں سرکار کے پاس چھوڑنے آئی تب ہمارے گھر پہ کھانے کی کوئی کمی نہیں تھی۔ آج تو ہوتا نہیں کہ گھر پہ کھانا زیادہ نہیں ہے تو لوگوں کو مدرسے پہنچا دیا جاتا ہے، جاؤ وہاں کھانے کے لیے جاؤ۔ وہ مقصد نہیں تھا، کھانا بھی بہت تھا، پیسہ بھی بہت تھا، لیکن حضرت ام سلیم عرض کرتی ہے رسول اللہ یہ میرا بیٹا انس ہے، آپ کی خدمت کرے گا۔ سرکار نے قبول فرما لیا، اور جسے سرکار قبول فرما لے قسمت کتنی بلند ہوگی، سرکار نے قبول فرما لیا۔ اب حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں میری ماں تو چھوڑ کے گئی، 10 سال تک سرکار کی خدمت کرتا رہا۔ 10 سال، 2-4 دن نہیں، 10 سال میں سرکار کی خدمت کرتا رہا۔ حضرت انس فرماتے ہیں پورے 10 سال کے عرصے میں ایک مرتبہ بھی سرکار نے مجھے ڈانٹا نہیں تھا۔ مارنا، جھڑکنا، گالی دینا، ادھر ادھر کی بات کرنا جو ہم اور آپ کرتے ہیں نا اپنے خادم کے ساتھ، ہمارا جو رویہ ہوتا ہے ہمارے خادم کے ساتھ، ہمارے یہاں کام کرنے والوں کے ساتھ ہمارا جو رویہ ہوتا ہے، سنیں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 10 سال تک خدمت کی حضرت انس نے۔ حضرت انس فرماتے ہیں 10 سال کے پورے عرصے میں غلطیاں بھی ہوئی، کوئی کام سرکار نے فرمایا میں بھول بھی گیا، جو کام کہا اس سے تھوڑا غلط بھی ہوا۔ پورے 10 سال کے عرصے میں سرکار نے ایک مرتبہ بھی نہ ڈانٹا نہ جھڑکا، اور جب میں نے کچھ سرکار سے پوچھا بھی تو سرکار نے منع بھی نہیں کیا، کچھ نہیں، پورے 10 سال خدمت کرتا رہا۔ حضرت انس فرماتے ہیں میں خدمت کر رہا تھا، ایک دن امی آ گئی، ایک دن میری والدہ ام سلیم سرکار کی بارگاہ میں آ گئی۔ اب جب ام سلیم سرکار کی بارگاہ میں آئی، سرکار کا دریائے کرم جوش میں تھا، جب آ گئی ہیں جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جلتے بجھا دیے ہیں، روتے ہنسا دیے ہیں، سرکار کا دریائے کرم جوش میں تھا۔ حضرت ام سلیم آئی، حضرت ام سلیم جیسے ہی آئی تو سرکار نے ارشاد فرمایا اے ام سلیم تیرے بیٹے انس کو کچھ چاہیے تو نہیں؟ تیرے بیٹے انس کو کچھ چاہیے تو نہیں؟ ام سلیم ماں تھی، ماں نے کہا عرض کیا رسول اللہ بس میرے بیٹے کو کچھ نہیں چاہیے، آپ کی دعا چاہیے، کچھ نہیں چاہیے، آپ کی دعا چاہیے۔ سرکار نے اسی وقت ہاتھ اٹھا دیے، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد، اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ ہم اور آپ دعا کریں، قبول بھی ہو نہ بھی ہو، سرکار کی دعا اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا۔ سرکار کی دعا وہ دعا ہوتی تھی ابھی الفاظ ادا ہوتے تھے رب قبول فرما لیتا تھا، ابھی الفاظ ادا ہوتے
رب دعا کو قبول فرما لیتا۔ اب حضرت ام سلیم نے جیسے عرض کیا رسول اللہ میرے بچے کو کچھ نہیں، صرف دعا چاہیے، سرکار نے ہاتھ اٹھا دی اور دعا کی۔ کیا دعا کی؟ اے اللہ انس کو لمبی عمر عطا فرما، اے اللہ انس کو لمبی عمر عطا فرما، اولاد میں برکت عطا فرما، مال میں برکت عطا فرما، اور جنت میں میرا پڑوس عطا فرما۔ لمبی عمر عطا فرما، اولاد عطا فرما، مال عطا فرما، جنت میں میرا پڑوس عطا فرما۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ 120 سال سے زیادہ عمر ہوئی، 120 سال سے زیادہ عمر ہوئی، اور اولاد میں کتابوں میں بتایا حضرت انس فرماتے مرنے سے پہلے اپنے 100 بیٹوں کو اپنے ہاتھ سے دفن کر چکا ہوں۔ اولاد میں اتنی برکت کہ 100 بیٹوں کو تو اپنے ہاتھ سے دفن کر چکا ہوں، اولاد میں بھی برکت، اور مال میں اللہ اکبر۔ حضرت انس فرماتے ہیں میرے پاس کچھ نہیں تھا، صرف کھجور کا ایک باغ تھا، میرے پاس کھجور کا ایک باغ تھا۔ مدینہ میں دوسرے لوگوں کے پاس بھی کھجور کے باغ تھے، پانی ان کے وہاں بھی اتنا ہی جاتا تھا جتنا میرے باغ میں آتا تھا، لیکن سرکار نے دعا دی تھی تو اس دعا کا اثر یہ ہوا تھا کہ مدینہ میں جتنے کھجور کے باغ تھے ان سارے لوگوں کے کھجور کے باغ میں سال میں 1 مرتبہ کھجور اگتی تھی، میرے باغ میں سال میں 2 مرتبہ کھجور اگتی تھی۔ ہر سال میں 1 مرتبہ کھجور دوسرے باغوں میں، اور میرے باغ میں سال میں 2 مرتبہ کھجوریں اگا کرتی تھی۔ اور پھر کھجور جب اگتی تھی، لوگ جب کھجوروں کو توڑتے تھے تو 10 کلو 15 کلو 20 کلو ہوتی تھی دوسرے لوگوں کی۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں میرا جو کھجور کا باغ تھا، میں جو دل میں سوچتا تھا کہ اتنی ہوگی، اپنے باغ کو دیکھ کر اپنے درخت کو دیکھ کر سوچتا تھا کہ اس درخت میں اتنی کھجور ہوگی، 1 من ہوگی، جیسے میں اپنے دماغ سے سوچتا، کھجور کو توڑتا، وزن کرتا، جتنا سوچتا اتنی ہی کھجور نکلتی، جتنا سوچتا اتنی ہی کھجور نکلتی۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں یہ 3 دعا تو قبول ہو گئی، چوتھی دعا پر بھی مجھے یقین ہے، چوتھی دعا پر بھی مجھے یقین ہے کہ اللہ ضرور کرم فرمائے گا اور جنت میں سرکار کا پڑوس بھی عطا فرمائے گا۔ یہ دعا لینا، کوئی ایسا کام کرے جس سے سامنے والا دعا کر دے، اور جب دعا کر دے تو پھر بیڑا بھی پار ہو جائے۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنگ احد کے موقع پر ایک صحابی ہیں حضرت قتادہ، وہ تیر و کمان لے کر سرکار کے آگے کھڑے ہو گئے۔ حضرت قتادہ سرکار کے آگے کھڑے ہو گئے۔ سرکار نے حضرت قتادہ سے پوچھا قتادہ کیا کر رہے ہو، میرے آگے کیوں کھڑے ہو؟ حضرت قتادہ نے عرض کیا رسول اللہ میں آپ کے آگے اس لیے کھڑا ہوں کہ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ سامنے دشمن کی طرف سے جو بھی تیر آئے مجھے لگے آپ کو نہ لگے۔ آپ کے آگے اس لیے محبت دیکھیں کیسی محبت تھی، اپنی جان تک کو قربان کیا تھا۔ ہم جان تو قربان نہیں کر سکتے، کم سے کم ان کے بتائے ہوئے راستے پر عمل تو کر سکتے ہیں۔ وہ حضرت قتادہ محبت دیکھ عرض کرتے یا رسول اللہ آگے اس لیے کھڑا ہوں، ورنہ آپ کے آگے کھڑے رہنا مجال نہیں ہماری، لیکن یا رسول اللہ یہ جنگ کا موقع ہے، آپ کے آگے میں اس لیے کھڑا ہوں، یہ سوچ کر کھڑا ہوں کہ کوئی بھی تیر آئے مجھے لگے آپ کو نہ لگے۔ سلسلہ چلتا رہا، وہاں سے دشمن کی طرف سے تیر آتے رہے۔ حضرت قتادہ اچھل کر، حضرت حدیث کے الفاظ ہیں، حضرت قتادہ اچھل کر آنے والے تیروں کو اپنے سینے پر لیتے تھے۔ ایک تیر آیا دشمن کی طرف سے، حضرت قتادہ نے اپنا سر اونچا کیا اور وہ تیر حضرت قتادہ کی آنکھ میں لگا۔ آنکھ میں لگنا تھا کہ حضرت قتادہ کی آنکھ باہر آ گئی، آنکھ کا ڈھیلا باہر آ گیا۔ حدیث کے الفاظ ہیں حضرت قتادہ کی آنکھ کا ڈھیلا جب باہر آ گیا تو حضرت قتادہ نے اپنی آنکھ کو ہاتھ میں لیا، ہتھیلی پہ رکھا، آنکھ کے ڈاکٹر کے پاس نہیں گئے، دلوں کے طبیب کے پاس آ گئے۔ حضرت قتادہ سرکار کی بارگاہ میں اور آ کر عرض کیا رسول اللہ یہ میری آنکھ کا ڈھیلا باہر آ گیا ہے، حضور کرم فرما دیجئے۔ کتنی محبت تھی، عقیدہ بھی کیسا تھا، جو کہتے ہیں نہیں مانگنا چاہیے، حدیث میں دکھاؤ، لو یہ حدیث۔ حضرت قتادہ آنکھ کے ڈاکٹر کے پاس نہیں سرکار کے پاس آئے اور آ کر عرض کیا رسول اللہ یہ میری آنکھ ہے، ڈھیلا باہر آ گیا ہے، یا رسول اللہ کرم کر دیجئے۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قتادہ اگر چاہو تو آنکھ صحیح کر دوں، یہ میرے نبی کا اختیار ہیں،
جہاں بانی عطا کر دے بری جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہیں جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ سرکار فرماتے ہیں قتادہ اگر چاہو تو آنکھ صحیح ہو جائے، تمہاری آنکھ جیسے تھی ویسے صحیح ہو جائے، اور اے قتادہ اگر چاہو تو صبر کرو، صبر کرو گے اللہ تمہیں جنت دے گا۔ یا تو آنکھ صحیح ہو جائے یا پھر صبر کرو، صبر کے صدقے اللہ تعالیٰ تمہیں جنت دے گا۔ تو حضرت قتادہ دماغ والے لوگ تھے یہ لوگ۔ حضرت قتادہ نے عرض کیا رسول اللہ میں نے تو جنت مانگی بھی نہیں تھی، جنت کا تذکرہ تو میں نے کیا بھی نہیں تھا، میں نے جنت کے بارے میں کوئی سوال بھی نہیں کیا تھا، یا رسول اللہ میں تو آنکھ صحیح کرانے آیا تھا، جنت کا تذکرہ آپ نے چھیڑا تھا، جنت کا تذکرہ آپ نے چھیڑا تھا۔ تو سرکار نے حضرت قتادہ سے پوچھا قتادہ بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ تو حضرت قتادہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے آنکھ مانگی ہے، میرے مانگنے پر آپ آنکھ دے دیں اور آپ کے کرم سے جنت دلوا دیجئے۔ میں تو آیا تھا آنکھ صحیح کرانے، جنت کا تذکرہ آپ نے کیا تھا، تو میرے مانگنے سے آپ آنکھ صحیح کر دیجئے اور آپ کی عطا سے مجھے جنت کا مستحق بنا دیجئے۔ سرکار کا دریائے کرم جوش میں تھا، سرکار نے حضرت قتادہ کی آنکھ کو ان کی آنکھ کے ڈھیلے کے پاس قریب رکھا، آنکھ میں رکھا، اپنا لعاب دہن لگایا۔ سرکار کے لعاب میں ایسا کمال ہے، اللہ اکبر۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں سرکار نے اپنا لعاب دہن لگایا، جیسے ہی آنکھ میری صحیح ہو گئی، حضرت قتادہ فرماتے ہیں آنکھ پہلے سے زیادہ خوبصورت، آنکھ پہلے سے زیادہ خوبصورت، اور فرماتے ہیں ایسی خوبصورت جو پہلے نظر نہیں آتا تھا وہ بھی اب نظر آنے لگا۔ کس لیے پوچھا ان سے حضرت قتادہ سے، کیسے؟ کہا میرا کوئی کمال نہیں، سرکار کے لعاب کا کمال ہے، یہ سرکار کے لعاب کا کمال ہے۔ اب حضرت قتادہ کی آنکھ بھی صحیح ہو گئی، آنکھ صحیح ہو گئی، سرکار نے ہاتھ اٹھایا، عرض کیا اللہ آنکھ صحیح ہو گئی ہے، میرے کرم سے قتادہ کو جنت بھی دے دے، قتادہ کو جنت بھی دے دے۔ اب حضرت قتادہ کے لیے جنت کی بشارت ہو گئی۔ اب حضرت قتادہ کہیں بھی جاتے تو لوگ پوچھتے قتادہ تمہاری آنکھ بہت اچھی ہے۔ قتادہ ایک مرتبہ حضرت قتادہ سفر پہ جا رہے تھے، کچھ لوگوں نے روکا، روکنے کے بعد کہا اے انسان تیری آنکھ بہت اچھی ہے، اے انسان تیری آنکھ بہت اچھی ہے۔ تو حضرت قتادہ کہتے ہیں آنکھ نہیں میں جنتی بھی ہوں، آنکھ نہیں میں جنتی بھی ہوں، اللہ اکبر۔ تو لوگوں نے کہا ہم تیری آنکھ کی بات کرتے تو جنت کی بات کرتا ہے، ہم تیری آنکھ اچھی بتا رہے ہیں اور تو جنت کی بات کر رہا ہے۔ تو حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ یہ آنکھ میں نے اپنی مرضی سے مانگی تھی، جنت سرکار نے عطا کی ہے۔ جب آنکھ میری اچھی ہے تو اس آنکھ کو دیکھ کر مجھے یقین ہے کہ اللہ نے سرکار کی دعا سے میری آنکھ کو صحیح کیا ہے، تو اللہ سرکار کی دعا سے مجھے جنت بھی عطا فرمائے گا۔ یہ ہے دعا لینا۔ میرے پاس بہت سارے واقعات ہیں، ابھی دعا کرانا اور دعا لینے کے لیے۔ ہاں میں اپنی بات یہیں ختم کرتا ہوں۔ صاحبو وہ رب کریم ہے، رب کریم ہے، بندوں کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ کب دعا قبول کرتا ہے؟ جب بندہ رب کی بارگاہ میں آ کر مانگے۔ آج ایک انسان مزدوری بھی کرتا ہے، صبح سے شام تک مزدوری کرتا ہے تو شام کو اس کی مزدوری ملتی ہے۔ ہم جو یہ چاہتے ہیں بس میں نے دعا مانگی فوراً قبول ہی ہو جائے۔ وہ رب ہے، رب جانتا ہے کس بندے کے لیے کون سی چیز کون سے وقت پر صحیح ہے، تبھی رب عطا فرماتا ہے۔ مانگو رب سے، کوئی بھی پریشانی ہو، کیسی بھی مصیبت ہو، ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں مانگو، ادھر ادھر جانے سے۔ ہاں اگر دنیا کے کسی امیر انسان کے پاس 2-3 بار مانگو تو وہ ناراض ہوتا ہے، امیر کے پاس 2-3 مرتبہ مانگو تو وہ ناراض ہوتا ہے، کیا یار جب دیکھو تب چلا آتا ہے۔ وہ رب کتنا کریم ہے، رب فرماتا ہے بندہ میرے پاس نہیں آتا تو میں ناراض ہوتا ہوں، بندہ مجھ سے نہیں مانگتا تو میں ناراض ہوتا ہوں۔ دنیا کا امیر مانگو تو ناراض ہوتا ہے، اللہ وہ کریم ہے کہ نہ مانگو تو ناراض ہوتا ہے۔ اللہ سے مانگو، جب بھی کوئی پریشانی آئے، کوئی مصیبت آئے، کیسے بھی مرحلے آ جائیں، اللہ سے مانگو۔ اور جب اللہ سے مانگو تو اس امید کے ساتھ مانگو کہ میں نے اللہ سے مانگا ہے، اللہ ضرور عطا کرے گا۔ اور جو نماز کے بعد دعا کی جاتی ہے نا، سرکار نے فرمایا کہ نماز کے بعد دعا کیا کرو۔ نماز کے بعد جب بندہ دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ تو آج ہمارے یہاں نماز کے بعد دعا ہوتی ہے، معاف کرنا، لیکن جب دعا ہونے سے پہلے لوگوں کو اتنی جلدی ہوتی ہے کھڑے ہو کے جانے لگتے ہیں۔ ابھی آپ دیکھیے گا عصر میں، یہ جو 5 وقت کے نمازی ہیں انہیں معلوم ہوگا، عصر کی نماز میں زیادہ تر ابھی دعا ہوئی نہیں، اس سے پہلے لوگوں کو نہ معلوم باہر کون سا ایسا بڑا کام ہے،
کون سی تمہاری میٹنگ اٹکی ہوئی ہے کہ بس پیچھے لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان کی نماز کو توڑ کر، حالانکہ ان کی نماز ٹوٹتی نہیں ہے، لیکن جو آگے سے گزرتا وہ گنہگار ضرور ہے، وہ گنہگار ضرور ہے، لیکن ہم نہ اس کی نماز کا خیال ہے کہ بندہ پیچھے نماز پڑھتا ہے، بس ہمیں تو باہر جانے سے مطلب، ہم دعا کا بھی انتظار۔ سرکار فرماتے نماز کے بعد دعا کیا کرو، نماز کے بعد جو دعا کی جاتی ہے اللہ اس سے قبول فرماتا ہے۔ اور ایک مسئلہ اور سنیں، ابھی ٹھنڈی کے سیزن میں لوگوں نے ایک عجیب رواج بنایا ہے، میں اکثر ظہر میں آ کر دیکھتا ہوں، جمعہ میں آ کر دیکھتا ہوں، پورا یہ والا صحن خالی ہوتا ہے اور پیچھے لوگ دھوپ میں سنتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، بیچ والے راستے سے لوگوں کو گزرنا بھی ہو، نکلے گا کیسے؟ اتنی بڑی مسجد ہے، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ جہاں مرضی ہو وہیں سنت پڑھ لیں؟ کیا 5 منٹ کے لیے آپ برداشت نہیں کر سکتے؟ اور ایسی کون سی ٹھنڈی ہے کہ آپ کو دھوپ ہی میں نماز پڑھنی ہے؟ ایسی حرکتیں نہ کریں، لوگوں کو وہاں سے گزرنا ہوتا ہے۔ میں بھی جب آتا ہوں مسجد کے لیے تو مجھے گھوم گھوم کر آنا پڑتا ہے، حالانکہ کوئی میں اپنی شکایت نہیں کرتا ہوں، لیکن دوسرے لوگوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ انسان سنت پڑھنا چاہتا ہے، کہیں بھی جگہ مل جائے سنت پڑھے، ضروری نہیں کہ وہ دھوپ ہی میں نماز پڑھے۔ اور ایک تیسرا مسئلہ خاص کر کے سنیں، ابھی ٹھنڈی کے سیزن میں لوگ جاکٹ یا صدری پہن کر آتے ہیں، تو کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ یہ جاکٹ کے سارے بٹن یا پوری چین کھلی رکھتے ہیں، یا جو کوٹی پہنے ہوئے ہوتے ہیں وہ کوٹی کے سارے بٹن کھلے ہوئے ہوتے ہیں۔ مسئلہ سنیں کہ اگر جاکٹ یا صدری کے سارے بٹن یا سارے چین کھول کر اگر نماز پڑھی تو مکروہ ہے۔ کچھ جگہ پہ مکروہ تحریمی بھی لکھا ہے جو واجب الاعادہ کے حکم میں، تو اس کے لیے علماء نے لکھا ہے کہ آدھی سے زیادہ چین بند کر دیں یا کچھ بٹن لگا لیں، پورے کھلی نہ رکھیں، صدری ہو یا جاکٹ ہو پورا اسے کھلا نہ رکھیں۔ اگر پورا کھلا رکھا تو نماز مکروہ ہو گئی، اس کے لیے کیا چاہیے؟ کچھ بٹن لگا لیں یا آدھی چین لگا لیں۔ یہ خاص کر کے دھیان رکھیں، ہم نماز پڑھنے تو آتے ہیں، جاکٹ یا صدری پہنی ہوئی ہوتی ہے، سارے بٹن کھلے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس کا خیال رکھیں۔ ایک مسئلہ اور ذہن میں آیا، وہ بھی سن لیجئے۔ میں نے اکثر لوگوں کو نماز میں دیکھا ہے کہ جب وہ رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد جب سجدے میں جاتے ہیں تو پینٹ اوپر کھینچتے ہیں، یعنی یہ ایسے کر کے پینٹ اوپر کھینچنے کے بعد پھر سجدے میں جاتے ہیں، یہ بھی مکروہ تحریمی ہے۔ مکروہ تحریمی کا مطلب ہوا کہ اگر یہ حرکت ہوئی تو نماز دوبارہ سے پڑھنا واجب، نماز دوبارہ سے پڑھنا واجب۔ اب لوگ کہتے ہیں مولانا پینٹ تھوڑی ٹائٹ ہے تو اسی خریدتے ہی کیوں ہو؟ یہ کوئی شرعی عذر نہیں ہے، یہ شرعی عذر نہیں ہے کہ شریعت معاف کر دے گی۔ اتنی ٹائٹ پینٹ پہنتے ہی کیوں ہو کہ سجدے میں جانے کے لیے تکلیف محسوس ہوتی ہے؟ کھلا تھوڑا پہنے۔ تو جو لوگ سجدے میں جانے سے پہلے اپنے پاجامے کو یا پینٹ کو اوپر کھینچتے ہیں اور پھر سجدے سے کھڑے ہونے کے بعد جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو اپنا جبہ یا شرٹ صحیح کرتے ہیں، یہ بھی مکروہ ہے۔ یہ جو کرتے ہیں نا یوں کر کے حالت نماز میں، یہ بھی مکروہ ہے، اور یہ مکروہ تحریمی ہے۔ اگر یہ حرکت نماز میں ہوئی تو اس نماز کا دوبارہ پڑھنا واجب۔ اس لیے ان باتوں پر آپ حضرات خاص کر کے دھیان رکھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔